بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے مسلم بھائیوں نے مشرقی تعلیم کو چھوڑ کر، مشرقی کلچر کو چھوڑ کر، اپنے اسلامی کلچر کو چھوڑ کر مغربی کلچر کو اپنانا شروع کر دیا۔ مغربی تعلیم ہمارے دماغ کے اندر پیوست ہو کر رہ گئی، مغربی قوانین ہمارے دماغ کے اندر پیوست ہو گئے۔ ہم نام کی تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا جو عملی طرز عمل ہے وہ کوئی اور ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صحیح معنوں میں جو اسلام کا طریقہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، جس راستے پر ہم کو چلنا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر میں مدارس کی بات کروں تو اسلامی تعلیم طالب علموں کے لیے ہے۔ اساتذہ نے اسلامی تعلیم کی پابندی کرنا چھوڑ دیا۔ اگر مساجد کی بات کروں تو اسلامی تعلیم صرف نمازیوں کے لیے ہے۔ ائمہ مساجد نے اسلامی قوانین کی پاسداری کرنا چھوڑ دیا۔ اگر میں پاکستانی کمپنیوں کی بات کروں تو اسلامی قوانین صرف ورکرز کے لیے ہیں۔ اسلامی قوانین صرف ورکرز پر لاگو ہوتے ہیں، اور ورکرز کو بتایا جاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اپنا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن جو سربراہ ہیں وہ اسلامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میں علماء کی بات کروں تو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات، فرمودات، فرمانات یہ واعظ سننے والوں کے لیے ہے۔ جو واعظ سنتے ہیں یہ اسلامی قوانین صرف ان کے لیے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات علماء کے واعظ جو سنتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اور واعظ کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر قال اور قال رسول، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس دینے والے، ان کو اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے میں نے دیکھا۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، کون سا وہ علماء ہے جو دوسرے پر بہتان نہیں لگا رہا، دوسرے کو برا نہیں کہہ رہا، دوسرے کی عزت کو نوچ نوچ کر نہیں کھا رہا، دوسرے کی عزت کو نہیں اچھال رہا۔ کیا یہی دین اسلام ہے؟ کیا یہی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، خیر الناس انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو حدیث پاک کے مفہوم کو ہی الٹا کر دیا۔ ہم تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ہم دوسروں سے فائدہ لینے کی کوشش میں لگ گئے۔ ہم تو دوسرے مسلمان بھائی کا گلا کاٹنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ہم تو دوسرے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہنے کے پیچھے لگ گئے، اور جب دوسرے مسلمان بھائی سے ہم نے فائدہ حاصل کر لیا تو فخر سے ہم ایسے اپنا سر بلند کرتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی کامیابی اور ترقی کی منزل طے کر لی۔
کیا یہی ہمارے دین اور اسلام نے ہم کو بتایا تھا کہ دوسروں کے خون کو نچوڑ نچوڑ کر آپ اپنی کامیابیوں کی سیڑھی بنانا شروع کر دیں؟ تمنا سر بلند کرنے کو ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں دی کہ ہم دوسروں کو نیچا کر دکھائیں، ہم دوسروں کو حقیر جانیں، ہم دوسروں کا گلا دبانا شروع کر دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ دوسرے لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور ہم نے اس حدیث پاک کے مفہوم کو الٹا کر دیا اور سوچا تک نہیں، ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پامال کر دیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں افسوس مسلم پر کروں یا غیر مسلم پر۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلم اقوام دیانت داری سے، ایمانداری سے کام کر رہی ہے، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتی ہے، وقت کی قدر کرتی ہے۔ غیر مسلم اقوام تعلیم اور ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے، اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق دیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم مسلم کو انہی چیزوں کا حکم دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کام کرنے کا ہم کو حکم دیا، مگر افسوس کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے، ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کاموں کو چھوڑ کر معاشرے میں بدنام ہو گئے، ہم نے اس تعلیم کو چھوڑا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اور دوسری طرف غیر مسلم اسی تعلیم کو اپنا کر دنیاوی ترقی کے راستے پر چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے کہا فقال ایھا المسلمون، سوال کیا کہ سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ نے فرمایا کامل انسان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج اگر مسلمان جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، بددیانتی اور وقت کی بربادی میں جو مبتلا ہو گئے ہیں، تو پھر ہم دنیا میں پیچھے کیوں نہ رہیں؟ میرے دوستو، یہ مقام فکر ہے۔ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم نے اسلام کی ظاہری شکل کو تو اپنایا، مگر اس کی روحانی اور اخلاقی بنیادوں کو چھوڑ دیا۔ ہم کو چاہیے تو یہ تھا، ہم کو سچائی اور دیانت داری کو حقیقی معنوں میں اپنانا چاہیے تھا، ہمیشہ سچ بولنے والا نظام قائم کرنا چاہیے تھا، ہم کو وعدے کی پاسداری کرنے والا بننا چاہیے تھا،
صفائی کا خیال رکھنے والا اور صفائی کی تلقین کرنے والا بننا چاہیے تھا، ہم کو وقت کی پابندی کرنے والا بننا چاہیے تھا، ہم کو وقت ضائع نہ کرنے والا بننا چاہیے تھا، کیونکہ وقت کی قدر نہ کرنے والی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم کو مخلوق خدا سے محبت کرنے والا بننا چاہیے تھا، ہم کو انسان کی بھلائی کے لیے کام کرنے والا بننا چاہیے تھا، ہم کو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ لیکن ہم الٹے راستے پر چل پڑے۔ ہماری غلطی تو ہے ہی، لیکن ہمارے علماء نے ہم کو دین، تعلیم، اسلام جو سکھایا وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسلام مل بیٹھنے کا نام تھا، اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام تھا، اسلام تو ہمیشہ سچ بولنے کا نام تھا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام تھا، دوسروں کی مدد کرنے کا نام تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا نام تھا، ہم نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم دین اسلام کی پابندی کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کے نام سے اپنی شناخت کرواتے ہیں، لیکن کیا آج ہمارے بازار میں دھوکہ نہیں؟ کیا ہمارے معاملات میں خیانت نہیں؟ خدا را اپنے آپ کو پہچانے، اپنی غلطیوں کو پہچانے، اپنے اسلام کو پہچانے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور با عمل، با کردار، با اخلاق مسلمان بنائے۔